دنیا سے اگر سانپ ختم ہو جائیں تو کیا اثر پڑے گا؟ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو جو اثر پڑے گا وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو سانپ اپنا شکار بناتے ہیں ان کی تعداد حیران کن حد تک بڑھ جائے گی، جیسے مینڈک، چوہے، چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ چوہیا کے حمل کا دورانیہ تقریباً 19 سے 21 دن کا ہوتا ہے اور وہ اوسطاً 6 سے 8 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک چوہیا ہر سال 7 سے 10 مرتبہ بچے دیتی ہے، لہذا چوہوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ کم سے کم اندازہ بھی لگائیں تو ایک چوہیا نے سال میں 42 بچے جنے اور زیادہ سے زیادہ 80 بچے سال میں۔ اب اگر دیکھیں تو نئے پیدا ہونے والے بچوں میں سے فیمیل 6 ہفتوں میں جبکہ نر چوہے 8 ہفتوں میں سیکچولی بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی پیدا ہونے والی مادہ چوہیا صرف پیدا ہونے کے 1.5 ماہ بعد ہی خود بچے جننا شروع کر دیتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کم از کم 42 پیدا ہونے والے بچوں میں سے کتنی مادہ چوہیاں پیدا ہوں گی اور وہ 1.5 ماہ کے عرصے میں بالغ ہو کر کتنے مزید بچوں کو جنم دیتی ہوں گی۔ چلیے ایک عام سا حساب کرتے ہیں۔ مان لیں کہ 42 پیدا ہونے والے بچوں میں سے صرف 15 مادہ ہیں اور باقی 27 نر ہیں، تو اب جو 15 چوہیاں پیدا ہوئی ہیں وہ 1.5 ماہ میں بالغ ہو کر پتہ ہے کتنے بچے پیدا کریں گی۔ 15 کو اگر 42 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو جواب 630 آتا ہے، یعنی صرف 1.5 ماہ میں 630 بچے۔ اور اگر ان 630 میں سے مان لیں کہ آدھی آبادی ایک مرتبہ پھر مادہ پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 6 ہفتوں کے بعد 315 فیمیل چوہیاں تیار ہیں بچے دینے کے لیے، یعنی اگر 315 کو 42 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو جواب 13,230 آتا ہے، یعنی 13,230 بچے پھر پیدا ہو گئے۔ اب خود سوچیں، ایک سال میں ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں یہ چوہے۔ اب اگر سانپ نہ ہوں تو یہ تو کچھ سالوں میں ہی لاکھوں اور پھر کروڑوں میں پیدا ہو جائیں گے، اور پھر انسان کو اپنی ذمہ داری خود لینا پڑے گی۔ ایک چوہا گھر میں گھس جائے تو نقصان پہ نقصان کر دیتا ہے، جہاں لاکھوں ہوں گے تو نقصان بھی زیادہ ہوگا اور بیماری بھی زیادہ پیدا ہوگی۔ آپ سب کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے لوگ طاعون کی بیماری کی وجہ سے مرے ہیں اتنے کسی اور وجہ سے نہیں مرے۔ بستی کی بستیاں اجاڑ دی اس بیماری نے، اور یہ بیماری چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اسی طرح اگر کیڑے مکوڑے زیادہ ہو جائیں تو وہ فصلوں کی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غذائی ضروریات کو پورا کرنا ناممکن بن جائے گا، اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ زیادہ تر کیڑے مکوڑے درجن سے لے کر سینکڑوں کی تعداد میں بھی انڈے دیتے ہیں۔ ان کا بھی اگر ساتھ ساتھ صفایا نہ کیا جائے تو یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جائیں گے۔ ان کو مارنے کے لیے انسان نت نئے کیمیکلز کا استعمال کرے گا فصلوں پر، اور کر بھی رہا ہے، جو کہ انسان کی خود کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کیمیکل لگی فصلوں کی سبزیاں آلودہ اور نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں مینڈکوں کی طرف۔ اگر سانپ نہ ہوں اور ان کو نہ کھائیں تو یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور ساری نہریں، ندی نالے ان کی وجہ سے آلودہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ زہریلے مادوں کو خارج بھی کرتے ہیں اور اپنے جسم میں جذب بھی کرتے ہیں، تو اس کا بھی سیدھا سادہ نقصان انسان کو ہی ہے۔ انہی ندی نالوں سے ہم اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، کئی جگہوں پر ان ندی نالوں سے پانی تک پیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں چرند پرند کی طرف، جو سانپوں کو خاص طور پر اپنا شکار بناتے ہیں۔ اگر سانپ نہ ہوں گے تو ان کی مشکلات بھی بڑھ جائیں گی، ان کو بھی اپنی بنی بنائی خوراک کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور سانپ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک کا شکار ہو کر مر جائیں گے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اگر اسے کسی چیز کو ختم کرنا ہے تو وہ خود ہی اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ماحولیاتی نظام تب تک صحیح چل رہا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہا ہے۔ جہاں جہاں اور جب جب انسان نے
اس نظام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کی ہے، بھاری نقصان اٹھایا ہے۔ سب کے سامنے چائنا کی مثال موجود ہے کہ کیسے معاوضے تنگ نے چڑیاں مارنے کا حکم دیا تھا کہ یہ چڑیاں فصلوں کو تباہ کرتی ہیں۔ چنانچہ چائنا میں چڑیاں تو مار دی انہوں نے، لیکن پھر بعد میں نتیجہ کیا نکلا؟ چڑیاں جن کیڑوں مکوڑوں کو فصلوں سے کھاتی تھیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے اور فصلوں کی فصلیں چٹ کر گئے، کیونکہ ان کو کھانے کے لیے چڑیاں تو تھی ہی نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہی تو مارا تھا ان کو۔ اور بعد میں لاکھوں انسان قید سالی کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے اور چائنا کو باہر سے چڑیاں منگوا کر اپنے ملک میں دوبارہ آباد کرنی پڑی، جس پر ان کا کروڑوں کی تعداد میں نقصان ہوا تھا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک خاص حکمت کے تحت پیدا کی ہے، نظام کو اسی کے مطابق چلنے دینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔